اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد صحابہ کرام کو جب جمع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت تشکیل دی۔ آپ پر جو بھی ایمان لاتا وہ اس امت اور اس ملت کا حصہ بن جاتا۔ قرآن پاک نے مختلف انداز سے اس حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ کہیں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے انسانوں کے لیے برپا کیا گیا۔ کہیں اس کو ملت کہا گیا، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو۔ تو مسلمان وہ جس اجتماعیت کا حصہ تھے، جس جماعت کا حصہ تھے، جسے الجماعہ کہتے ہیں، اس کو ملت اور اس کو امت کا خطاب دیا گیا۔ اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ ساری کی ساری ملت اللہ کی وحدانیت پر یقین اور ایمان رکھنے والی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر یقین رکھنے والی ہے، آخرت کے دن پر یقین رکھنے والی ہے، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی اور امتیازی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح دنیا کی قومیں ہوتی ہیں نا، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، جغرافیے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، تو اسلام نے ان تمام معیارات کو باطل قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں عرب بھی تھے، لیکن صہیب بھی تھے جو روم سے آئے تھے، سلمان بھی تھے جو فارس سے آئے تھے، بلال بھی تھے جو حبشہ سے آئے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف اندرون عرب سے لوگ نہیں آئے وفود بنا کر، آپ کے پاس تو افغانستان تک سے وفود آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملت تشکیل دی، جو امت تشکیل دی، وہ زبان سے اور رنگ سے اور نسل سے اور اس طرح کے تمام تفاخرات اور امتیازات سے بالا تر تھی، اور ان کے درمیان مشترک رشتہ جو تھا، جو قدر مشترک تھی، وہ عقیدہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک ماں کے دو بیٹے، اگر ایک کلمہ گو ہے اور دوسرا اس کا انکار کرنے والا ہے تو یہ دو مختلف ملتوں کے افراد ہیں، ایک ملت کے افراد نہیں۔ حالانکہ باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، لیکن عقیدہ مختلف ہے۔ تو اسلام نے عقیدے کو نسل پر، جغرافیے پر اور ہر قسم کے دیگر امتیازات پر برتری دے دی، اور سب سے گہرا رشتہ وہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا، اور آپ جب تشریف لے گئے اس دنیا سے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کے اتباع میں جو خلافت قائم کی ہے، خلافت علی منہاج النبوہ، وہ بھی اسی بنیاد پر قائم تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل مسلمانوں کی قلمرو، مسلمانوں کی خلافت، اس کی وسعت ہو گئی۔ اس میں پورا جزیرۃ العرب مسلمانوں کے تابع ہو گیا، پورا ایران مسلمانوں کے تابع ہو گیا، افریقہ کا بہت بڑا حصہ وہ مسلمانوں کے تابع ہو گیا۔
اس میں کئی رنگ آباد تھے، کئی نسلیں آباد تھیں، کئی قومیں آباد تھیں، لیکن وہ سب ایک ملت کا حصہ بن گئے، ایک خلافت کے نیچے، ایک جھنڈے کے نیچے آ گئے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ڈبل ہو گیا، 44 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا۔ پھر اس کے بعد خلافت بنو امیہ آئی، اگرچہ اس میں تھوڑا تغیر آ گیا، لیکن اصلاً 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کی ایک ہی ملت اور ایک ہی خلافت اور ایک ہی حکومت وہ قائم تھی۔ یہ 95-100 سال تک قائم رہی۔ پھر اس کے بعد خلافت بنو عباس آئی تو وہ بھی اسی طرح۔ خلافت بنو عباس کے آخری دور میں اس میں کمزوری آنی شروع ہو گئی، تو پھر مختلف جو علاقے ہیں ان کے سرداروں نے سرکشی اور بغاوتیں شروع کر دی۔ خلیفہ ایک ہی ہوتا تھا، لیکن نیچے خود مختار حکمران بننے شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ آئی، 500 سال 450 سال وہ بھی چلی، اور اس نے بھی ایک بڑے حصے پر سینٹرلائزڈ اور مرکزی حکومت کی، اور ایک ہی ملت رہی مسلمانوں۔ جنگ عظیم دوم کے بعد مسلمانوں کے اندر نیشنلزم کی بنیاد پر تقسیم کر دی گئی۔ یہ ایران ہے، یہ شام ہے، یہ لبنان ہے، یہ سعودیہ ہے، یہ ترکی ہے، یہ مراکش ہے، یہ الجزائر ہے، یہ لیبیا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کی اس وحدت کو پارا پارا کر دیا گیا، اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ جراثیم آنے شروع ہو گئے کہ میں سب سے پہلے مصری ہوں، میں سب سے پہلے افغانی ہوں، میں سب سے پہلے ایرانی ہوں۔ اور ملت کی وہ جو وحدت تھی، وہ جو ایک مسلمان ریاست کا تصور تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اس وقت قرۂ ارض پر 57 اسلامی ممالک ہیں، 57۔ یہ اصل میں ایک ملک ہونا چاہیے تھا، ایک قلمرو، ایک ریاست، لیکن استعمار کی سازش نے اس کو 57 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب ایک طاقت اور اس کے مقابلے میں 57 ٹکڑے، تو ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو۔ اس کے مقابلے میں امریکہ، جس کی 50 سے 51 ریاستیں ہیں، ان کے اندر کوئی قدر مشترک نہیں ہے، لیکن اپنے مفاد کے لیے جڑے ہوئے ہیں، صدیوں تک آپس میں لڑتے رہے، لیکن اب اپنے مفاد کے لیے جڑے ہوئے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے اندر قدر مشترک موجود ہے، لیکن بٹے ہوئے، اور نہ صرف بٹے ہوئے بلکہ بعض اوقات برسر پیکار ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی یعنی ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ لیکن میں جس طرف آ رہا ہوں اور آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، وہ ایک اور پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ جب یہ حصے بکھرے ہو گئے اور یہ ٹوٹے ٹوٹے ہو گئی مسلم امہ، تو یہ یا جغرافیے کی بنیاد پہ ہوئی یا رنگ اور نسل کی بنیاد پہ ہوئی۔ مصر کا خطہ مصری ہونے کی وجہ سے الگ ہو گیا، شام کا خطہ شامی ہونے کی وجہ سے الگ ہو گیا، ایران کا خطہ ایرانی ہونے کی وجہ سے الگ ہو گیا، افغانستان افغانی ہونے کی وجہ سے الگ ہو گیا، اور پھر ان میں یہ نیشنلسٹک جراثیم یہ بڑھتے گئے اور اسی عصبیت میں یہ مبتلا ہو گئے۔ لیکن غلطی نہ کیجیے گا، ایران کی بنیاد پر، ایرانی نیشنلزم کی بنیاد پر ایک الگ ملک ہے، مصری نیشنلزم کی بنیاد پر الگ ملک ہے،
افغان افغانی بنیاد پر الگ ملک ہے، لیکن پاکستان پاکستانی بنیاد پر نہیں ہے۔ پاکستان کسی جغرافیے کا نام نہیں ہے، پاکستان کسی نسل کا نام نہیں ہے، پاکستان کسی زبان کا نام بھی نہیں ہے۔ پاکستان نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ یہ نظریے کی بنیاد پہ بنا، اس لیے یہ وہ ملک ہے جو اصل میں تصور پیش کر رہا ہے اس ملت کا، ورنہ پاکستان کے درمیان تو بلوچی ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، پٹھان ہے، مہاجر ہیں، کشمیری ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہیں، ان کا کلچر روایات مختلف ہیں۔ کس چیز نے انہیں جوڑا ہے؟ انہیں عقیدے نے جوڑا ہے۔ گویا وہ اصل خلافت کا جو تصور تھا، ایک چھوٹے سے خطے میں اثر نو اس کی تجدید کی گئی، اس کا احیاء کیا گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اور بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے، کہ اس دنیا کرۂ ارض پر پہلی اسلامی ریاست وہ مدینہ کی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اور پھر پوری دنیا تک پھیلی، اور اس کے 1400 سال بعد دوسری اسلامی ریاست اور نظریاتی ریاست وہ پاکستان ہے۔ لہذا میں ایک بات اگلی کہنے جا رہا ہوں، اور اس پہ میں 100% کنونس ہوں، آپ پتہ نہیں اس پہ کنونس ہو نہ ہو، میں ہوں اور علی وجہ البصیرہ ہوں، کہ ایران امت مسلمہ کا نمائندہ نہیں، افغانستان امت مسلمہ کا نمائندہ نہیں، عرب امت مسلمہ کے نمائندہ نہیں، لیکن پاکستان امت مسلمہ کا نمائندہ ہے۔ اس لیے کہ ہماری اٹھان وہ ہے، ہماری بنیاد وہ ہے۔ ہم ملت کی بات کریں اور ہم ملت کے لیے قربانی دیں تو یہ ہمیں زیب بھی دیتا ہے، ہمارا کام بھی ہے۔ اس لیے کہ ہماری بنیاد جغرافیہ نہیں ہے، ہماری بنیاد نسل نہیں ہے، ہماری بنیاد تہذیب بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات باقیوں کو بھی سمجھنی چاہیے۔ پاکستان پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اسلام کا قلعہ ہے، شاہ فیصل شہید نے کہا تھا، اور اگر خود مسلمان اس قلعے کو کمزور کریں گے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ پاکستان کی اس حیثیت کو سمجھنا چاہیے پورے عالم اسلام کو، اور لوگوں کو اس کا احساس بھی عوام کی حد تک۔ اس لیے پاکستان کے ساتھ تنازع، پاکستان کے ساتھ لڑائی، یہ امت کے ساتھ لڑائی ہے، اور یہ پاکستانی قوم کو بھی سمجھنا چاہیے اپنی اس حیثیت کو، اور پاکستان کے حکمرانوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس لیے جب قضیہ ہوتا ہے فلسطین میں تو بعض لوگ یہاں ہوتے ہیں کہ بھئی عربوں کا مسئلہ ہے، فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں بات کر رہے ہو؟ تو ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اور اسلام کا دعوے دار اور اسلام کے لیے کھلی بات کیجئے، اسلام کا ٹھیکیدار اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اسلام کے لیے کسی نے دفاع کرنا ہے تو وہ پاکستان نے کرنا ہے۔ اسلام کا پرچم کسی نے سنبھالنا ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے، وہ پاکستان نے کرنا ہے۔ اس لیے مسئلہ فلسطین میں ہو، مسئلہ بوسنیا میں ہو، مسئلہ شیشان میں ہو، مسئلہ برما میں اور ارکان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، یا مسئلہ کشمیر میں ہو، جہاں مسلمان پر ظلم ہوگا پاکستان آگے آئے گا۔ پاکستان کو آگے آنا چاہیے، پاکستان کی ان بلٹ خصوصیت ہے، اللہ نے اسے دی ہے، اس کو کلیم کرنا چاہیے، یہ ہماری وجود کا حصہ ہے۔ اور اگر پاکستان یہ رول ایکسیپٹ کرے گا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی توجہ کا اور امیدوں کا مرکز آج بھی پاکستان ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ مئی میں جب ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہوئی اور اس میں اللہ نے پاکستان کو کامیابی دی، تو پورے عالم عرب میں جو لوگ باہر ہیں وہ بتاتے ہیں، یا مغربی دنیا میں،
کہ چاہے وہ سوڈانی ہو، چاہے وہ مصری ہو، چاہے وہ شامی ہو، چاہے وہ یمنی ہو، آ کے ہمیں مبارکباد بھی دیتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ وہ پاکستان کو اپنا سمجھتے ہیں نا، اپنے امیدوں کی آمائشگاہ سمجھتے ہیں۔ یہ ہے پاکستان اور یہ ہے اس کا تحفظ۔ اس لیے یہ مسجد ہے، اللہ کے نام پر بنی ہے، اس لیے مسجد کا دفاع یہ عام گھر کے دفاع سے زیادہ مقدس ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کا گھر، اس کی دفاع کا اسے حق حاصل ہے، اور کوئی کسی مسلمان کے گھر پر چڑھائی کرے گا تو اس کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن پاکستان عام گھر نہیں ہے، اس کو ہم مسجد کا مقام دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمیں اپنے حکمرانوں سے اختلاف ہو، ان کی پالیسیز سے اختلاف ہو، ان کے ظلم اور ستم پر ہم بات کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ان کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، سدھریں گے نہیں، بدل دیں گے، نئے لوگوں کو لے آئیں گے، لیکن یہ تو ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ جب پاکستان کی بات آئے گی، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بات آئے گی، پاکستان کے دفاع کی بات آئے گی، تو یہ ہمارا ملک ہے اور مسجد کی طرح، اور کوئی اس پر حملہ آور ہو تو پھر وہ غلطی پر ہے۔ ابھی حالیہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا، ان کو ہم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ایک تو ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ ہمارے بھائی ہو، ہم آپ کو نہیں کچھ کہنا چاہتے، پھر 5 دہائیوں تک ہم نے آپ کی ضیافت کی ہے، 5 دہائیوں تک آپ کی مہمان نوازی کی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی حکمران نے کوئی غلط پالیسی بھی اختیار کی ہوگی اور ہم نے اس پر تنقید بھی کی ہے۔ جنرل پرویز مشرف جب یہاں تھا، ہم اس کے مخالف تھے، اس نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغانوں کے خلاف پالیسی اختیار کی، ہمیں اس پہ دکھ بھی ہے، ہم اس پہ احتجاج بھی کرتے تھے، لیکن اگر جمع تفریق کی جائے، بیلنس شیٹ نکالی جائے، تو پاکستان کے احسانات زیادہ ہیں، کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں بھی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ اچھا زیادہ کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے 6 ممالک سے سرحدیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک پاکستان ہے، باقی 5 ممالک نے اپنی سرحدوں کو سیل کر دیا تھا اور پاکستان نے اپنی سرحدیں کھول دی تھی۔ یعنی کون سا ایسا ملک ہے پوری دنیا میں، 188 ممالک ہیں UN میں رجسٹرڈ، کوئی ایک ایسا ملک جو کسی دوسرے ملک کے شہری کو بغیر پاسپورٹ اندر آنے دے؟ لیکن پاکستان نے اپنی سرحدیں کھول دی، لاکھوں مہاجرین کا انفلکس، پھر آزادانہ موومنٹ پشاور سے لے کر کراچی تک، جہاں چاہے کاروبار کریں، جیسا چاہے کاروبار کریں، اور انہوں نے کیا بھی، اپنے آپ کو بھی سنبھالا، پاکستان کی معیشت کو بھی فائدہ دیا، ٹو وے ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان نے بڑا دل کیا، پاکستانی قوم نے، یعنی آپ صرف پختونخوا میں نہیں رہے، آپ پنجاب میں آئے، کسی پنجابی نے آپ کو روکا، آپ سندھ میں گئے، کسی سندھی نے آپ کو روکا، آپ کشمیر میں گئے، کسی کشمیری نے آپ کو روکا، آپ بلوچستان میں گئے، کسی بلوچی نے آپ کو روکا، سب نے کھلی باہوں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، ہمارے بھائی آئے ہیں۔ آج ان کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کہ واپس جا کر پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، ہندوستان کی بات کرتے ہیں۔ ہندوستان کسی کا اپنا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ایران ہے نا، یہ کسی دور میں ایران ہندوستان کی محبت میں بڑا مبتلا تھا، اور اپنے کئی علاقے اس کو دے دیے، وہاں پر ایران نے اپنے کانسولیٹس بنائے، اپنا پورا راہ کا نیٹ ورک بچھا دیا۔ ابھی جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے نا، تو ایران کو اندر سے جتنی مار پڑی ہے، ساری کی ساری اس راہ کی وجہ سے پڑی ہے، اور اب انہیں سمجھ آئیے کہ یہ تو ہم دشمن پالتے رہے ہیں، سانپ پالتے رہے ہیں، اب اس کو ادھیڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے اپنی فصل کاشت کر رہے ہیں۔ ہندوستان تو چھپا دشمن ہے، سانپ ہے، اور وہ جب جاتا ہے جہاں تو اسی کو ڈستا ہے۔ آپ وہاں جا کر وزیر خارجہ کہتے ہیں امیر خان متقی کہ اگر افغانستان کا پوچھنا ہے کسی نے، یعنی پاکستان کو مخاطب کر کے، ایران ہندوستان کی سرزمین پر، ہمارے دشمن کی سرزمین پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اگر افغانستان کا پوچھنا ہے تو برطانیہ سے پوچھو، اور امریکہ سے پوچھو، اور ناٹو سے پوچھو، اور روس سے پوچھو۔ ہم اس سے کہتے ہیں دور نہ جاؤ، ہندوستان سے پوچھو پاکستان کیسا ہے۔
یہ تمہیں بتا دیں گے کہ یہ چنے جو ہیں یہ چبانے والے نہیں ہیں، اور یہ ہندوستان آپ کا حمایتی نہیں ہو سکتا، پاکستان کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں، اسلامی بھائی سمجھتے ہیں، آپ کو گلے لگایا ہے، پھر بھی لگائیں گے، کوئی غلطی بھی ہے اس پہ معذرت بھی کرتے ہیں، لیکن پاکستان کو گرانے کی طرف نہ آنا، پاکستان کی بنیادوں کو ہلانے کی طرف نہ آنا، یہ تمہارے بس میں بھی نہیں، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہمارا ملک ہے یہ قیمتی اثاثہ ہے، اس پہ ہمیں بالکل یکسو ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، ہمیں اسے سنوارنا بھی ہے، اسے تعمیر بھی کرنا ہے، ترقی بھی دینی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اسے آسرا بنانا ہے۔ ہمارے یہ جو دشمن ہے نا، ہندوستان اور اسرائیل، یہ خار کھائے بیٹھے ہیں اور کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے۔ پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی تیلی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے کسی نہ کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، سامنے فرنٹ پر آ کر مزاحمت میں جب مار کھاتے ہیں تو پھر اندر سے کوئی سازش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سازشوں سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ان کا بھی مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس پاکستانی قوم کو، پاکستان کی نوجوان نسل کو اپنی ملت پر جو اعتماد ہے اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک اس قوم سے ہے، یہ ملک اس نوجوان نسل سے ہے، اور ہماری نوجوان نسل کروڑوں میں ہے۔ 67% 67% ہماری آبادی وہ 15 سے 35 سال کے درمیان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارا پیٹرو ڈالر ہے۔ اگلے 20 سال میں دنیا بوڑھی ہو رہی ہے، یورپ بوڑھا ہو رہا ہے، جاپان بوڑھا ہو رہا ہے، چین بوڑھا ہو رہا ہے، ان کی آبادی کا زیادہ حصہ وہ 60 سے اوپر ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گا، اور دنیا کا یہ بیلنس یہ شفٹ ہوگا، تو آپ کی یہ نوجوان نسل یہ آپ کا قیمتی سرمایہ ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا ایک اثاثہ ہوگا، پوری دنیا اس کو دیکھے گی اور اس سے مستفید ہوگی۔ اس نوجوان نسل پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اسے تعمیر کی طرف لانے کی ضرورت ہے، اسے تعلیم کی طرف لانے کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق کی طرف لانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ دنیا کا منظرنامہ بدلنے والا ہے۔ سرویز بتا رہے ہیں کہ اگلے 20-25 سال میں یورپ کے اندر اسلام ایک بہت بڑی قوت بننے والا ہے۔ وہاں کی جو نوجوان نسل ہے وہ تیزی سے اسلام کی طرف آ رہی ہے، اور وہ جو مسلمان بن رہے ہیں وہ مجھ سے اور آپ سے زیادہ اچھے مسلمان بن رہے ہیں۔ ہم تو بعض اوقات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں نا، وہ اپنی ظاہری صورت میں بھی کمپرومائز نہیں کرتے اور اپنے اخلاق اور کردار میں بھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ بڑے بڑے علماء پیدا ہو رہے ہیں، حدیث اور قرآن کے سکولرز پیدا ہو رہے ہیں خود اس معاشرے میں، وہ خود ان کے معاشروں کے لوگ پریشان ہیں کہ ہمارا معاشرہ یہ ایک دم ٹلٹ کھائے گا اور بدل جائے گا، اور یہاں پر ساری اس کی تہذیب بدل جائے گی۔ آنے والا دور بھی آپ کا ہے، آنے والا زمانہ بھی آپ کا ہے، لیکن اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے جو بیس پوائنٹ ہے، اس کے لیے جو مرکز ہے، اس کے لیے جو بنیاد ہے، وہ ہمارا یہ ملک ہے۔ اس لیے اس کی قدر بھی کرنی ہے، ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں نا۔ بعض اوقات خود اپنے ملک کو گالی دینے کی کوشش کرتے ہیں، یار کسی حکمران سے، کسی سیاستدان سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، وہ کرنا چاہیے۔ ہم آزاد لوگ ہیں، آزاد رائے رکھنے والے ہیں، جو غلط کام کرے گا اسے تنقید کا نشانہ بنائیں گے، لیکن ملک کی تباہی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔